اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک، پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ملاحظہ فرمائیں۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان پر مقرر عالموں کے لیے ہیں، یعنی صدقات کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ مساکین کے لیے ہیں اور فقیروں کے لیے ہیں اور ان عاملین کے لیے ہیں جو ان کے اوپر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانی مقصود ہے، اور تاوان بھرنے والوں میں یعنی ایسے قیدی، ایسے غلام، ان کی گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں آزاد کروانا۔ ایسے غلام، ایسے قیدی جو اپنا تاوان، اپنا جرمانہ ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے اور وہ قید میں ہیں، ان کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ صدقات الزکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور انہی کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے راستے میں اور مسافر یعنی سفر میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ فریضۃً من اللہ، فریضۃً من اللہ واللہ علیم الحکیم۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صدقات اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ صدقات اور زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے اور ان کے عاملین کے لیے ہے جو ان پر مقرر کیے گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو پابند سلاسل ہیں مگر انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی، جرمانے کی رقم ادا نہیں کر پا رہے، ان کے لیے یہ صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ نو مسلم لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمان ہونے کی طرف راغب ہوں، ان پہ یہ صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ انما صدقات للفقراء والمساکین۔ منافقین کا تان دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حقدار بیان فرما دیے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ صدقات کی تقسیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان بے سود ہے۔ یہاں صدقات سے مراد صدقات یعنی زکوٰۃ و عشر ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے وصولی کے لیے عاملین فرض زکوٰۃ ہی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کے پاس نفل صدقہ بھی جمع کروا دے۔ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والا عملی طور پر اپنے ایمان کے صدقہ کا مظاہر ہوتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر نفلی خرچ پر بولا جاتا ہے مگر کبھی فرض پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا خذوا من اموالہم صدقات۔ یہاں فرض صدقات ہی مراد ہے۔ اس آیت کے آخر میں فریضۃً من اللہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نفلی صدقات کو فریضہ نہیں کہا جاتا، یعنی جو نوافل ہیں ان کو فرض نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی جو نفلی صدقات ہیں
جو ہم روزمرہ کے استعمال میں لاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو صدقات النفل کہتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فریضۃً من اللہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نفلی صدقات کو فریضہ نہیں کہا جاتا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فریضہ میں آتا ہے، کیونکہ جو شخص جس پہ زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے اپنے اخراجات کرنے کے بعد، اور جس کی میعاد 1 سال کی ہے، یعنی 1 سال تک اس کے پاس ایسی رقم جمع رہتی ہے، تو اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے نصاب والے کے لیے، اور جس پہ یہ نصاب لاگو نہیں اس پہ یہ زکوٰۃ فرض نہیں، اس پہ صدقات النفل لاگو ہوتا ہے۔ انما صدقات سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کے علاوہ زکوٰۃ و عشر خرچ کرنا جائز نہیں۔ للفقراء و مساکین، للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دونوں لفظ محتاج کے معنی میں آتے ہیں۔ بعض اہل علم فقیر کو زیادہ بدحال قرار دیتے ہیں، بعض مسکین کو، اور بعض دونوں کو ہی ایک قرار دیتے ہیں۔ دلائل کے لحاظ سے راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے فقیر مسکین سے زیادہ بدحال ہوتا ہے، کیونکہ یہ فقر سے مشتق ہے۔ کمر کے مہروں کو فقرات الظہر کہتے ہیں۔ فقیر بمانی مفقور ہے، یعنی ضرورت کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے گویا اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ مسکین سکن سے مشتق ہے کہ ضرورت مندی نے اس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سورہ کہف۔ یعنی وہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے کشتی کا مالک جو بھی کرتا ہو بالکل خالی ہاتھ نہیں ہوتا، ہاں آمدنی ضرور کم ہوتی ہے، اور جو کام کرنے والے، جو تجارت پیشہ یا محنت مزدوری کرنے والے، وہ کبھی زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کبھی کم۔ آمدنی ضرور سے کم ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت مند محتاج ہوتے ہیں۔ زیر تفسیر آیت میں فقراء کو پہلے لانے سے بھی ان کے زیادہ بدحال ہونے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ فرق اس وقت ضروری ہوگا جب فقیر و مسکین دونوں اکٹھے آئیں۔ جیسا ایمان اور اسلام کا فرق ہے لیکن الگ الگ آئیں تو دونوں ایک ہی ہیں، اسی طرح ان میں سے صرف فقیر یا مسکین کا لفظ آئے تو وہ دونوں قسم کے ضرورت مندوں پر بولا جاتا ہے، خواہ ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، خواہ وہ بدحال فقیر ہوں یا سفید پوش ضرورت مند۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 60 کا پہلا حصہ، اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ زیادہ طوالت کی وجہ سے بچتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔